ولا الهدي ولا القلائد. جی ہاں، وہ پٹا ایک ڈال دیتے ہیں گلے میں. یہ جانور کس کا ہے؟ یہ جانور قربانی کا ہے. یہ پٹا بتاتا ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے پٹا. تقلید یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کا پٹا اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لینا اور اپنے آپ کو اس انسان کی طرف منسوب کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. یہی ہے تقلید. ساتھ میں یہ بھی میں بتا کر بات آگے بڑھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تقلید نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تصور بھی کرنا بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک سوال ہے ہمارا، لوگ جو بولتے ہیں اگر حق پر رہنا ہے 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی اتباع ضروری ہے، اگر اتباع نہیں کی گئی تو پھر آدمی گمراہ ہو جائے گا. آدمی کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر اس کے بعد تابعین، تقریباً 100 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہونے میں 80 سال لگے، 80 سال کے بعد عالم بننے میں کم سے کم 20 سال لگے ہوں گے. 100 سال تک وہ جنریشن نے کس کی تقلید کی؟ آپ کے مطابق کیا وہ لوگ گمراہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابہ کے بارے میں آپ کے مطابق کیا وہ لوگ غلط ہیں؟ ہم یہ چیز نہیں بتا سکتے. کس کی تقلید انہوں نے کی؟ تقلید صحابہ کے زمانے میں تھی ہی نہیں، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے تقلید کے بارے میں 400 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، غور سے سنیں وہ تمام میرے مسلمان دوستوں، غور سے سنیں، 400 سال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 400 سال کے بعد لوگوں نے مسالک بنائے ہیں، مذہبیں بنائے ہیں، مذاہب بعد میں بنائے گئے ہیں. تقلید نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. قرآن مجید تقلید کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آدمی کسی انسان کو تھام لے اور حق آنے کے باوجود آدمی حق کے اوپر عمل نہ کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی کتنی پیاری آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 2 اللہ نے کہا من کان فی ہذہ اعمی، جو انسان اس دنیا میں اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہی شخص گمراہ ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سیدھے رستے سے وہ شخص بھٹکا ہوا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کو. جو انسان اس دنیا میں گمراہ ہوگا، اندھا ہوگا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. قرآن کہتا ہے یہ اندھاپن کہیں آپ یہ نہ سمجھیں یہ آنکھوں کا اندھاپن ہے، نہیں، غلط ہے. قرآن مجید قرآن کی تفسیر کرتی ہے. سورہ حج کی 2 آیت